السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، اب آپ لوگ کے ذہنوں میں جو سوالات آ رہے ہیں اور ساری چیزیں نا، تو یہ اصل میں ایک یہ ویڈیو میں نے کمپائل کی تھی، جس میں نا جب یہ ہوا تھا کہ ہمارا جب کورس اسٹارٹ ہوا تھا تقریباً 1.5 مہینہ گزرا ہوگا، سمجھے صحیح. تو ہمارے 4 لیسنز ہو گئے تھے، تو کچھ پارٹیسپینٹس اچانک سے سسٹر فرین آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی جی جی. ہاں تو نا کافی سارے پارٹیسپینٹ اس وقت ایڈ ہوئے تھے جب ہمارے 4 لیکچرز کمپلیٹ ہو گئے تھے نا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ہے میں نے یہ ویڈیو کمپائل کی تھی، جس میں نے نا 4 لیکچرز کو ایک ویڈیو میں کر دیا تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے سر ماشاء اللہ سے جیسے دین کی بھی کچھ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس طرح سے نا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان پارٹس کو کٹ کر دیا تھا، صرف جو عربی پڑھانے کا پارٹ تھا نا، ان پارٹس کو سر کے جو ہے کمپائل کر کے پھر 4 ویڈیو کو ایک ویڈیو میں کر دیا تھا، یعنی کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو میں 4 لیکچر. تو یہ وہی والی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں نے تھوڑا انٹروڈکشن بھی دیا تھا، تھوڑی کچھ چیزیں ہیں. تو وہ ابھی میں آپ لوگ کو دوں گی نا، تو سب ریپیٹ ہو رہا ہوگا جب یہ ویڈیو پلے ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو میں ویڈیو پلے کرتی ہوں، پھر آپ لوگ شروع کے 5 منٹ دیکھیں. کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو پھر آپ لوگ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو اسٹارٹ کرتی ہوں. تو کافی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو کیسے کلیئر ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ کا یہ جو کورس ہے عربک گرامر کا، یہ اسٹارٹ کیا تھا ہم نے 2 ہفتے پہلے تقریباً، یعنی کہ ہاں ایگزیکٹلی 2 ہفتے ہو گئے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ لیکچر نمبر 5 پر آ گئے ہیں. اچھا، اس میں ہم لوگ سر عامر سہیل صاحب کی ویڈیوز پلے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور جو بھی آپ کے سیشن کا ہوسٹ ہوگا نا، تو وہ ہم لوگ جتنے بھی ہوسٹ ہیں نا، ہم سب خود اسٹوڈنٹس آف عربک ہیں. سمجھے، ہم نے بیسک آف عربک ہماری کلیئر ہے، اور ایڈوانس عربک بھی کافی حد تک ماشاء اللہ کلیئر ہے. لیکن اسٹل ہم لوگ عربک ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کو نا، کیونکہ کافی زیادہ ٹائم لیتی ہے عربک لینگویج لرن کرنے میں نا. تو اس لیے ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. جہاں پہ کوئی کانسیپٹ سر سمجھا رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی بھی ایسی بات ہو، تو وہاں پہ ان کو اپنے اون ورڈز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ نا آپ لوگ کو جہاں پہ بھی آپ لوگ پھنس رہے ہوں، پھر زیادہ اگزامپلس دے کر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ہوسٹ کا یہ کام ہے، ہم لوگ ہوسٹ میں سے کوئی بھی جو ہے ٹیچر نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ ایک بات کلیئر کرنی تھی. ہم لوگ خود اسٹوڈنٹس آف عربک ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہمارا جو ہے ہفتے میں 5 دن یہ چل رہا ہوگا سلسلہ، منڈے ٹو فرائیڈے. اور الگ الگ ٹائم سلاٹس ہیں، آپ لوگ کسی بھی ایک ٹائم سلاٹ میں کلاس لے سکتے ہیں. زیادہ ٹائم سلاٹ میں لینا چاہے، کوئی ہوتا ہے پارٹیسپینٹ جو 2 ٹائم سلاٹ میں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں پکا ہو جائے، تو مرضی ہے آپ کی، بالکل جوائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ روز ایک ہی ٹائم سلاٹ ضرور رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ صبح والا ایک دن لے رہے ہیں، ایک دن آپ شام والا لے رہے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ کچھ ظاہر سی بات ہے، کسی نے فار ایگزامپل آج 30 منٹس کی ہم نے ویڈیو دیکھی لیکچر 1 کی. ٹھیک ہے، تو کل ہم پلے کر رہے ہیں جو مارننگ سیشن والے ہیں، وہ 31 منٹ سے پلے کریں گے. ٹھیک ہے، اب ایوننگ میں ہو سکتا ہے 25 منٹس تک پلے کی گئی ہو، تو وہاں پہ ٹائم آگے پیچھے ہو جائے گا نا. تو کوشش کریں روز کا ایک ہی ٹائم رکھیں. لیکن اگر کبھی مس ہو جائے تو آپ کوئی بھی ٹائم سلاٹ پہ لے سکتے ہیں. اور سیشن ہمارے ریکارڈیڈ ہوتے ہیں. ایک سیشن ریکارڈ ہوتا ہے، دن میں 4 ہو رہے ہیں نا، ان میں سے ایک ریکارڈ ہوتا ہے ڈیلی. تو اگر کوئی آپ مس ہو گیا کوئی سیشن، تو آپ ریکارڈنگ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سوال جواب آپ کو کرنے ہو تو زوم سیشن کے دوران بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو پلے ہونے کے دوران بھی. آپ نے کچھ بھی آپ بولیں گے تو پھر ہم لوگ ویڈیو کو فوراً پاز کر دیں گے، آپ کا سوال سنیں گے، جواب دیں گے، پھر ویڈیو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال رہ جائے آپ واٹس ایپ گروپ پہ پوچھنا چاہیں تو آپ وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی رائٹ ناؤ میں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو بھی ہمارے لیکچر 1 to 4 ہے نا، ان کو تھوڑا سا نا جو ان کے مین پوائنٹس سر نے بتائے، وہ جو ہے اس کو سر کی ویڈیو کو کراپ کر کے بس اس کو کلیکٹ کرنے کی ہے. اب جو سر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی موٹیویشنل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی ایگزامپل، تھوڑی پریکٹس، بہت زیادہ جو سر کرا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ساری چیزیں اسکپ کرا کے بس مین سر نے جہاں کانسیپٹ دیے نا ان کو جمع کیا ہے، تاکہ جن کا مس ہو گیا ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے جلدی سے گو تھرو کر سکتے ہیں ساری چیزیں. لیکن پھر بھی میں یہی آپ لوگ کو مشورہ دوں گی کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں جب ٹائم ملے. ویکینڈ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی تھوڑی ایفرٹ آپ کو لگانی پڑے گی، اور پھر آپ نا کلاس کے ساتھ آ جائیں گے. لیکن ابھی کیونکہ آپ لوگ کا پرانا مس ہوا ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ لائیو کلاسز بھی لے رہے ہوں گے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ کو آگے کی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں، اس لیے یہ ویڈیو ارینج کی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اس میں آپ لوگ کو مین کانسیپٹ لیکچر 1 to 4 ہے وہ سارے کور ہوتے ہیں. چلیے میں پھر پلے کرتی ہوں یہاں سے.
ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے 12ویں لیول کی وجہ سے مجھے نہیں پتا, جو صبح سے ہمارے سیشن ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نا اٹک رہی ہے آواز نا, تو کہیں پہ آپ لوگ کو زیادہ فیل ہو کہ نہیں سمجھ آ رہی, بات کٹ رہی ہے, تو وہاں پہ میں دوبارہ سے ریوائنڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آج یہ سگنل کا ایشو ادھر میری طرف تو ہو رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو, غور سے دیکھیں ویڈیو کے اندر ویڈیو چل رہی ہے نا, کیونکہ میں نے یہ ویڈیو کو کمپائل کیا تھا نا, تو اس لیے جو ہے تھوڑی سی آپ لوگ کو شاید اٹکتی ہوئی فیل ہو, لیکن بات کنوے ہو جائے گی. صحیح ہے, تو یہ تھوڑا سا آج کا ہے سیشن, لیکن صحیح ہے. اور ہم لوگ سر عامر شمیل کے لیکچر کے تھرو ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان سے بہتر تو ہم نہیں پڑھا سکتے, تو ان کی ویڈیو ہی پلے کرتے ہیں, اور بیچ بیچ میں جہاں پہ آپ کو لگے کہ سر کی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم لوگ آپ کے سپورٹ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ کو کچھ بھی پوچھنا ہو, کوئی بھی بات ہو. ٹھیک ہے, تو لیکچر 1 اسٹارٹ کرتی ہوں. آپ لوگ اپنے نوٹ بکس وغیرہ ساتھ رکھیں, کیونکہ ظاہر ہے نوٹ ڈاؤن تو کرنے ہیں سارے پوائنٹس وغیرہ. صحیح ہے, اور یہ ریکارڈنگ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی بعد میں, لیکن کوشش کریں ابھی ہاتھ کے ہاتھ کر لیں تاکہ پھر پورا دن فری ہو جائیں گے. ورنہ جو لوگ ریکارڈنگ پہ ریلائی کرتے ہیں نا, پھر ان کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پورا دن ایک ذہن پہ نا چیز سوار رہتی ہے, کب ریکارڈنگ سننی ہے, اب دیکھنی ہے, ابھی نہیں ہوئی شام میں, نہیں تو رات میں نا, تو بس کلاس لے کے فارغ کریں پورا دن, آپ کو پھر نا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ. ہدان اللہ, اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. الفاظ پہ غور کیجیے گا, اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, اور عربی کے الفابیٹ یعنی حروف تہجی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, تو پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں جو آپ کے حروف تہجی ہوتے ہیں نا, ان کو حروف الہجا کہتے ہیں. تو عربی زبان کے جو حروف الہجا کی تعداد 28 ہے, اور اسی تعداد پہ, اسی نمبر پہ علماء کا اجماع ہے. صحیح کہ لیٹرز جو ہیں عربی میں وہ 28 ہیں. اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے, ان کے جواب میں دینے کی طرف آ رہا ہوں. پہلا سوال یہ کہ یہاں جہاں پر واو ہوا تھا وہاں پر یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیٹرز کی, الفابیٹ کی, یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے. ڈکشنری میں جب آپ کوئی لفظ فائنڈ کرتے ہیں تو الفابیٹیکلی دیکھتے ہیں نا, اے بی سی کے ساتھ ایسے ہی دیکھتے ہیں نا. تو عربی ڈکشنری میں آپ کو لیٹرز کی ترتیب یہ ملے گی, یعنی نون کے بعد آپ کو واو نہیں ملے گا, ہاں ملے گا. سوال کا جواب میں نے آپ کو دیا. دوسرا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان حروف میں ایک بہت ہی اہم لیٹر میں نے نہیں لکھا, جو کہ آپ کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے, اور آپ کو حروف الہجا کے آخر میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ لیٹر کون سا ہے جی؟ وہ ہے حمزہ. حمزہ میں نے نہیں لکھا. اب اس کا سادہ سے جواب اس کے نہ لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اتنی اچھی ترتیب ہے, ساتھ لکھے ہوئے ہر رو میں, تو اگر میں ایسے لکھوں تو ترتیب میری خراب ہو جانی ہے. ٹھیک, تو پھر مزہ نہیں آنا. لیکن یہ جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی لیٹر ہی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں حمزہ کوئی الگ لیٹر نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ جس طرح یہ لیٹرز ہیں نا, ٹوٹل لیٹرز یہی ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28. حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے. الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. یہ جو الف ہے نا, یہ حمزہ ہو جاتا ہے, حمزہ بن جاتا ہے. اس کا جواب دینے لگا ہوں. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کہ ٹوٹل حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28. حمزہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے کہ اسے ایڈ کیا جائے اس لسٹ میں. لیے ایک اور چیز ہمیں ریوائز کرنی ہوگی. ریوائز لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے. ٹھیک ہے نا, سر نے ابھی تک جو مین پوائنٹ بتایا وہ یہ ہے کہ 28 لیٹرز ہوتے ہیں عربک میں. ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں ہمیں پتا ہے نا 26 ہوتے ہیں, اس طرح عربک میں 28 لیٹرز ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہم لوگ واو ہا یا اس طرح پڑھتے ہیں نا, تو سر نے ہا واو یا لکھا ہے,
تو اس کا سر نے ریزن بتا دیا کہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو پہلے ہاں آتا ہے تو ہمیں ویسے ہی لکھنا چاہیے نا ڈکشنری کی ترتیب کے حساب سے. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ کہ حمزہ جو ہے ایک سیپریٹ لیٹر نہیں ہے. صحیح ہے. وہ الف جو ہے وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے وہ سر ابھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو سب کچھ کلیئر ہو رہا ہے نا. صحیح ہے. اس طرح اب میں نے نا ویڈیو شارٹ کیا, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے ٹائم دیکھیں 35 منٹس کی ویڈیو گزر چکی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں نے اس کو نا شارٹ کر کے, ورنہ آپ لوگ کا کافی ٹائم, اب آپ لوگ کو تقریباً 10-11 لیکچرز کور کرنے ہیں نا, تو اس طرح تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا نا. تو مین جو باتیں ہیں نا وہ بس آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے, جہاں پہ پھنسے آپ لوگ مجھ سے ابھی رائٹ ناؤ پوچھے ویڈیو کو نا, میں پاز کروں گی اسی وقت آپ کو سمجھا دوں گی انشاءاللہ. بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی واٹس ایپ میں. مجھے بتائیے لام کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگی ہے نا. سین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر. نون کے اوپر ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں آپ تو, آپ کو زیر زبر پیش کا پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ جو زیر زبر اور پیش ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں حرکات. یہ حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہیں؟ یہ حرکتیں ہیں. یہ حرکتیں ہیں. حرکت کسے کہتے ہیں؟ موومنٹ کو. اوکے, سمجھ آ رہی ہے نا. اچھا, یہ لام کے اوپر کیا ڈالا ہوا میں نے؟ جزم. اس کو کہتے ہیں سکون. حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے سکون. حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون. حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے. اچھا, سکون جو ہے آپ کو عام طور پہ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے, ایسے ایسے ہے نا, ایسے لکھا ہوا ملتا ہے نا. میں نے اپنی کلاس میں سکون کے لیے یہ والا سمبل یوز نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں جب ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے اور وہ پیش لگے آپ کو. ٹھیک ہے بھائی صاحب. ہو سکتا ہے میں پیش ڈالوں اور اس کا منہ نہ بنے, آپ کو لگے یہ سکون ہے, تو کنفیوژن رہے گی. اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا. صحیح. اسے آپ سکون, علامت سکون یا جزم کی علامت. الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا, الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا, کتنی حرکتیں ہیں؟ 3. تو 50 تو نہیں ہے نا. کیا آپ کہیں جی 50 حرکتیں, ہم کون کون سی حرکتیں یاد کریں گے؟ 3 حرکتیں سمپل, زیر زبر پیش. الف پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی یا الف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی, جزم کی علامت ہوگی, تو اب آپ نے اسے الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے. الف حمزہ بن جاتا ہے, الف حمزہ ہو جاتا ہے, الف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ حمزہ جو ہے نا, یہ اس لیے لکھا گیا کہ جب عربی زبان یا قرآن عرب سے نان عرب میں آیا تو لکھتے ہوئے پڑھتا تھا عرب حمزہ کو, لیکن لکھنے کے لیے حمزہ کی علامت جو ہے ایک بنائی گئی, مقرر کی گئی, اور اس کے لیے عین صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ اپنا سر جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو عین کا سر جو ہے وہ حمزہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. ورنہ جب حضرت عثمان نے مصحف لکھوایا, صحیح, تو وہاں پر حمزہ نام کی چیز نہیں تھی. کلیئر؟ یعنی یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اس مصحف میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی, اس وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا. اقرا یہ قرآن کا لفظ ہے. اقرا لفظ میں مجھے بتائیے الف ہے؟ پکی بات ہے. کسی کو الف نظر آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیوں؟ الف حرکت کے ساتھ ہے, زیر حرکت کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیوں؟ الف سکون کے ساتھ ہے. ہم نے یہ تو پڑھنا نہیں ہے, تو یہ نہیں میں آپ کے سامنے حمزے لکھا کروں گا ساتھ.
آپ کو بس میں نے سمجھا دیا کہ اقرا لفظ میں پہلا بھی حمزہ ہے اور آخری بھی حمزہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. اب سر نے بتا دیا نا کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، بس یہ 3 حرکتیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی حرکت نہیں ہے. یعنی یہ جو جزم کی علامت ہے اس کو علامت سکون کہتے ہیں. صحیح ہے، یہ حرکت نہیں ہوتی جزم کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا. حرکات بس یہ 3 ہے، تو یا تو ان تینوں میں سے ایک حرکت ہو الف کے اوپر، یا تو علامت سکون یعنی کہ جزم ہو. ٹھیک ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہ الف نہیں ہے، یہ اب حمزہ ہے. اور الف کیا ہوگا؟ الف ہوگا جس کے اوپر نہ کوئی حرکت ہو، نہ یہ جزم کی علامت ہو. جیسے الف الگ سے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کہیں گے وہ الف ہے. لیکن جہاں ان میں سے کوئی بھی چیز آ جائے ان چاروں میں سے، تو ہم نے کہہ دینا ہے کہ یہ اب حمزہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ مین پوائنٹ سر نے بتایا. دوسرا لفظ آپ کو دوں تو پہچان لیں گے الف حمزہ؟ ٹھیک ہے. انسان عربی کا لفظ ہے، والعصر ان الانسان استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو انسان لفظ میں مجھے بتائیے الف ہے؟ انسان لفظ میں حمزہ ہے؟ اچھی طرح. اب یہ کلاس بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اب سب میری پہنچ میں ہے. صحیح، ورنہ جب 100 کی کلاس ہوتی ہے تو میری پہنچ میں کوئی نہیں ہوتا. اب میں آپ کو انڈیویجلی جو ہے پکڑ سکتا ہوں. ہاں جی، سوال میرا یہ ہے، انسان میں الف ہے؟ دوسرا سوال، انسان میں حمزہ ہے؟ کسی کو کنفیوژن؟ ہاں جی، پہلا والا الف ہے کہ حمزہ؟ کیوں؟ الف پر زیر ہے. الف کا ہے؟ سین کے بعد والا الف ہے. اور ماشاء اللہ لفظ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ مشکل تو نہیں نا؟ ہاں، بہت بالکل سادہ سے عام لیول کی باتیں جی. اچھا جی، انسان لفظ ہے، اقرا لفظ ہے، لسان لفظ ہے، القرآن لفظ ہے، یہ 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 لفظ ہے. لفظ حروف اور حرکات کے علامات کے ملنے سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، حروف اور حرکات و علامات، ان کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں جی، ذہن میں رکھیے گا. ایک لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک، میننگز، ان کو ہم کہتے ہیں با مانا. با مانا میننگ، جس کے میننگز ہوں گے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کو ہم کہیں گے بے معنی. جیسے بھی آپ کو بریک ملا، اس میں آپ نے چائے شائے پی؟ ٹھیک ہے، اب کہیں نہیں چائے تو پی تھی، چائے نہیں پی. بسکٹ بھی آپ کو سرو کیے گئے، تو بسکٹ کوئی سمجھ آ جاتی ہے، بسکٹ شسکٹ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. تو لفظ 2 طرح کے ہیں، با مانا اور بے مانا. یہ لفظ ہے مانا، اسے جو آپ کہتے ہیں نا وہ نہ کہیں. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ معنی. ٹھیک ہے، یہ ہے مانا، با مانا بے مانا. ٹھیک ہے، اس چیز کو نوٹ کرتے رہیں، یہ ساری چیزیں نا، ورنہ پھر ذہن میں نہیں رہتی، بندہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، سر نے بتایا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں نا، حروف کیا ہیں؟ یہ جو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، الف با تا، یہ سب. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف آ گئے. ٹھیک ہے، حرکات کیا ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، زبر زیر پیش ہے. علامات کیا ہیں؟ علامت ابھی تک تو ہم نے ایک پڑھی جزم کی علامت. ٹھیک ہے، تو حروف پلس حرکات، ٹھیک ہے، اور علامات، یہ جب جوائن ہوتے ہیں نا، ملتے ہیں، تو پھر کیا بنتا ہے؟ لفظ. صحیح ہے نا. انسان کا نیچے ورڈ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ، یہ جو ہے حروف اس کے اندر ہے، الف نون سین الف نون. ٹھیک ہے، اور حرکات ہیں اور علامت ہے. تو یہ ملا کے اس نے لفظ کو بنایا، یعنی یہی مین چیزیں ضروری ہے نا ایک لفظ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو حروف پلس حرکات اینڈ علامات، یہ ہو جائے گا آپ کا از اکولس ٹو لفظ. یہ فارمولا ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے، یہ تو لفظ کی بات ہو گئی. اب سر نے بتایا کہ لفظ کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں.
ایک بامعنی لفظ ہوتے ہیں، ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے اور ایک بے معنی لفظ. صحیح ہے. بامعنی لفظ قرآن میں جتنے بھی لفظ ہیں بامعنی ہے، یعنی کہ ان کے میننگز ہیں. با کا مطلب ہوتا ہے نا ود، صحیح ہے، میننگ کے ساتھ ہیں. اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں، جس کے سر نے مثال دے دی. یہ جیسے چائے شائے ہم لوگ بولنے میں تو یہ لفظ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ تو ہے یہ شائے، لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں ہے نا شائے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس طرح کے، اور بسکٹ یا بسکٹ شسکٹ کھا لیا، جیسے سر نے بھی اگزامپل دی نا، پانی وانی پی لیا، تو اب وانی کیا ہے؟ وانی کچھ بھی نہیں ہے، تو وانی بے معنی لفظ ہے اور پانی با معنی لفظ ہے. صحیح ہے. تو یہ سر نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو آپ لوگ کو سمجھا دوں ان کیس نہیں آیا ہو سمجھ، اور پوچھ بھی لیا کریں نہیں آیا ہو تو، ٹھیک ہے. اب ویسے ہم لوگ نا بیچ بیچ میں کوسچنس کرتے رہتے ہیں. ابھی اگر نارمل کلاس چل رہی ہوتی نا، ابھی میں آپ لوگ کو کئی ایگزامپلس دیتی، آپ لوگوں سے پوچھتی ایک ایک کا نام لے کے نا، کہ سسٹر صبا آپ بتائیے، سسٹر ارشیا، سسٹر عائشہ، اس طرح کر کے نا، تاکہ آپ لوگوں کو نا مسلسل چیک ہوتا رہے کانسیپٹس لرن ہو رہا ہے کہ نہیں. آپ کو بھی اپنے اوپر کانفیڈنس آئے گا، جب صحیح جواب دیتے ہیں کانفیڈنس آئے گا نا. تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی آپ کو پتا ہے تھوڑا فاسٹ ٹریک پہ چیزیں چلا رہے ہیں، جس سے اتنا پوچھ نہیں پا رہی میں، لیکن آئیڈیا دینا چاہتی ہوں. صحیح. ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ لسان القرآن. قرآن میں کوئی بے معنی لفظ ہوگا جی؟ نہیں ہوگا نا. تو ہم نے اس پہ ضرور اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، اسے باہر کریں. صحیح. قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ با معنی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی میننگز ہیں، وہ ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں. اور با معنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. تمہارا تو کلمہ. پھر ایک دو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے، سر کلمہ یہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں لگی ہے گولتا، ایسے ہی ہے نا؟ کہ گولتا تو آپ نے پڑھائی نہیں ہمیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. اوکے جی، اس کا جواب پہلے دے دوں پھر آگے چلتے ہیں. لیکن یہ جو گولتا ہے نا، گولتا یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. لمبی تا ہی گولتا ہو جاتی ہے، لمبی تا ہی گولتا ہو جاتی ہے. کیسے؟ دیکھیں جی، یہ لمبی تا ہے نا، لمبی تا ہے، اس کو میں گول کر رہا ہوں، اسے دونوں سروں سے پکڑے اور ملا دیں، نقطے اندر آگے باہر رکھ دیں، گول ہوگی. ٹھیک. لمبی تا ہی گولتا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اوکے. فرق صرف یہ ہے کہ جو لمبی تا ہے نا، یہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے، اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لمبی تا کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں بھی آ سکتی ہے، اینڈ میں بھی آ سکتی ہے. جبکہ گول تا جو ہے یہ صرف اینڈ پہ ہی آتی ہے، نہ یہ شروع میں آتی ہے نہ درمیان میں آتی ہے. یہ بہت لمبی تا اچھا، یہ سر نے جو لکھا ہے نا کلمہ ورڈ، یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو سر کلمہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے گا، یہ کلمہ کیا سر نے بولا ہے، کس کو کلمہ کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر بامعنی لفظ، کوئی بھی بامعنی لفظ آپ کو پتا ہے قرآن. جی 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 بتائیے. بامعنی لفظ کلمہ کا. بالکل صحیح ہے. کلمہ کیا ہے؟ بامعنی لفظ ہے. جیسے کہ انسان لکھا ہوا ہے، اقرا ہے، اوپر رب ہے، جس کے بھی میننگ ہوتے ہیں نا، بس وہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں عربک میں. صحیح ہے. بس اتنی سی بات ہے. جب اینڈ پہ ہو تو آپ تا کی آواز نکالتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں ایک. عربی میں بنت کہتے ہیں بیٹی کو یا لڑکی کو، بنت. اوکے جی، بنت. تا اینڈ پہ ہے نا، لمبی تا. تو اب تا کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ مجھے بنت، بنت، تا کی آواز سنائی دے رہی ہے نا. اچھا، بیٹی کے لیے ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں، وہ ہے ابنہ. اب ابنہ جو ہے اس کے آخر میں گولتا ہے.
تا والا لفظ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی تا کی آواز نکال رہا ہوں, میں ہا کی آواز نکال رہا ہوں. فالو کر کے, یعنی لمبی تا اور گول تا کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمبی تا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز آئے گی, اخت, اخت, بنت. لیکن گول تا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز نہیں نکالنی ہے, آپ نے ہا کی آواز نکالنی ہے. ابنہ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. تو ماشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. آواز ہے میں صرف اس پہ ہم جب رک رہے ہیں نا, میں رکنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ رک رہے ہیں نا, بنت, ابنہ, رک رہے ہیں. لیکن جب اسے کنٹینیو کریں گے نا تو دونوں میں تا کی آواز ہی آئے گی. قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے نا, وہ آگے کی بات ہے, ملا کے آگے جب پڑھیں گے. تو فی الحال ابھی آپ یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا آپ کو, لمبی تا اور گول تا میں کیا فرق ہے. لمبی لفظ بامانہ لفظ, بامانہ لفظ کلمہ ہوتا ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ کلمہ ہے. کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. اقسام, اقسام نہیں ہے, کیا ہے, اقسام. یہ اقسام بھی عربی کا لفظ ہے, لفظ بھی عربی کا لفظ ہے, حروف بھی عربی کا لفظ ہے, حرکات بھی عربی کا لفظ ہے, علامات بھی عربی کا لفظ ہے, با معنی بھی عربی کا لفظ ہے, کلمہ بھی عربی کا لفظ ہے. مجھے بتائیے کون سا لفظ اردو کا پڑھا ہے ہم نے؟ سمجھ آ رہی ہے نا. تو میں نے جو بات کی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہیں. ہم اتنی عربی اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اوکے جی, بس وہ اسم ہے, اسم, اسم, ناٹ اسم, اسم. اوکے جی. اب سر نا کلمہ کی اقسام بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, 3 اقسام ہے کلمہ کی. پہلی سر بتا رہے ہیں کہ اسم ہے. اس کو نا اس طرح سے سوچ سکتے ہیں ہم, جو پارٹس آف اسپیچ نہیں انگلش میں ہم لوگ کرتے ہیں, ناؤن, پروناؤن, ورب, اور اس طرح اردو میں بھی نا ضمائر ہیں, تو اسم ہے, فعل ہے, اس طرح سے سوچے. عربک میں جو ہے کلمہ کی نا بس 3 اقسام ہیں, وہ سر ابھی لکھ رہے ہیں. دوسری قسم ہے فعل, اور تیسری قسم ہے حرف, ناٹ حرف. کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا تو ہم نے کلمہ ہی پڑھنا ہے. لہذا قرآن مجید کا جو بھی لفظ ہے وہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا پھر حرف ہے, سے باہر کچھ ہے ہی نہیں. میرے ذہن سے نکل کے جی میں بتاتا ہوں. اچھا, یہ تو 3 بنیادی حرکات ہیں نا. اس کے علاوہ نا آپ کو 3 اور حرکات نظر آتی ہیں. ایک یہ ہے کھڑی زبر, ایک یہ کھڑی زیر, ایک یہ الٹا پیش. یہ بھی آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. اوکے جی. مزے کی بات یہ ہے کہ سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتی. صحیح, سعودیہ کے مصحف میں نہ آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی, آپ دکھا دیں گے کہ یہ دیکھیں کھڑی ہے, لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے. مصحف قرآن, مصحف ہوتا ہے, قرآن ہوتا ہے جسے آپ پڑھتے ہیں. مصحف ہوتا ہے ریٹن ٹیکسٹ, ریٹن جو ہے نا میٹیریل, اس کو مصحف کہا جاتا ہے, مصحف. اچھا جی, یہ جو کھڑی زبر, کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے نا, یہ کوئی الگ سے حرکتیں نہیں ہیں. یہ ایکچولی نا حرکت اور لیٹر کا کمبینیشن ہے. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اینڈ الف. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اور الف. تو حرکت تو زبر ہی ہے نا, زبر کے ساتھ الف مل گیا تو وہ کھڑی زبر بن گئی. اوکے, اس کو میں اپروو کرتا ہوں. دیکھیں, ہم اردو میں لکھیں گے کتاب ایسے,
صحیح. یہ زبر اور الف جو ہے یہ کس کی اکول ہو گیا؟ کھڑی زبر کے. لیکن قرآن میں آپ کو کتاب لکھا ہوا ملے گا ایسے. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. سعودیہ کا مصحف جو ہے نا, کتاب پتہ کیسے لکھے گا؟ زبر کے بعد ایک الف ڈال دے گا. ہم نے کھڑی زبر ڈال دی تھی, اسے زبر کے ساتھ ایک الف وہی پورا ڈال دیا کتاب. اچھا, یہ جو کھڑی زیر ہے نا, یہ الگ سے کچھ نہیں ہے, یہ زیر اور یا کا مجموعہ ہے. زیر اور یا کا مجموعہ. اوکے, صحیح. اور الٹی پیش الگ سے کوئی حرکت نہیں ہے, یہ پیش اور واؤ کا مجموعہ ہے. کھڑی زیر از اکول ٹو زیر اور یا. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان کے مصحف میں اس طرح لکھا ہوگا بھی ہی, لیکن سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ایسے ملے گا, زیر اور بڑی یہ ڈال دیتے ہیں وہ ساتھ. ٹھیک ہے, وہ بڑی یہ ڈال دیں گے. پاکستان کے مصحف میں ملے گا لکھا ہوا لہو, لہو ملک السماوات والارض. سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا پیش اور ساتھ ایک چھوٹا سا واو. سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی شد بھی تو لگی ہوئی ہے, تو شد آپ کو. اچھا, آپ لوگ کے پاس نا کافی سارا آپ لوگ کو لکھنے کی وجہ سے میں نے کہا تھک نہ گئے ہوں, لکھ کے 2-3 منٹ کا آپ لوگ بریک لے لیں, پانی وانی پی لیں. ٹھیک ہے, 7-10 پہ کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ لیکچرز مرج ہوئے ہیں نا, تو بہت ساری چیزیں آپ لوگ بھی لکھ کے تھک گئے ہوں گے ایک ساتھ نا. دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ, یہ تقریباً 2 لیسن ہمارے کور بھی ہو چکے ہیں. آپ لوگ اگر ٹائم دیکھیں 35 منٹس اندر ویڈیو میں لکھا رہا ہے, 37 منٹ کی ویڈیو ہے. لیکچر نمبر 2 آلموسٹ ختم بھی ہونے والا ہے. صحیح ہے, تو اس حساب سے نا کافی سارا, اس لیے ہم لوگ پھر 7-10 پہ دوبارہ ملتے ہیں. 2-3 منٹ کا بریک لے لیں. ٹھیک ہے, پانی وانی پینا تو پی کر آ جائیں, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. چلے میں کنٹینیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آخری بات جو سر نے بتائی تھی وہ یہ کہ جو کھڑی زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بیسکلی اس کو ہم حرکات نہیں بولیں گے, بلکہ یہ حرکات اور لیٹرز کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کھڑی زبر جو ہے وہ از اکولس ٹو زبر اور الف. جیسے کتاب کا سر نے بتایا نا کہ کتاب میں تا کے اوپر زبر ہے, اس کے ساتھ الف اٹیچڈ ہے, تو زبر اور الف جو اٹیچ ہے اس کو ملا کے ہم کھڑی زبر لکھ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے کتاب بن گیا. اسی طرح زیر اور پلس یا یہ ملا کر کھڑی زیر بن رہے ہوتے ہیں, اور پیش پلس واؤ یہ ملا کر جو ہے الٹا پیش بن رہے ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ او کی ساؤنڈ نکالنے کے لیے پیش اور واؤ کو ملا کے لگائیں, ڈائریکٹلی الٹا پیش لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی سر نے بات بتائی. اب سر بتانے والے ہیں کہ جو شد لگاتے ہیں یہ شد کیا ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ بات کو نوٹ کریں. جب بھی کسی لفظ کے اندر نظر آئے نا, ایک ہے شد, یہ دیکھیں لفظ ایک لفظ کے اندر ہے, ایک لفظ کے اندر ہے, ایک لفظ کے اندر ہے, ایک لفظ کے اندر ہے. بعض اوقات دو لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ لفظ شد کو بس سمجھ لیں, لفظ کے اندر آپ کو شد نظر آئی نا, شد کا مطلب ہے کہ جس لیٹر پہ شد ہے نا, جیسے یہاں پر با پہ شد ہے نا, یہاں کس پہ ہے, سین پہ. تو یہاں با پہ شد ہے, اس کا مطلب ہے با دو مرتبہ ہے, با دو مرتبہ ہے. ایک مرتبہ با ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ ساکن ہوگا وہی لیٹر, اور ایک مرتبہ جو حرکت اس پہ ڈلی ہے وہ ہوا کرے گی. تو اس لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں رب بی, رب بی, پھر ربی, ربی, یس یس سر, یس سر. ایک دفعہ سین کو ساکن پڑھ رہے ہیں, ایک دفعہ سین کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم. اردو میں بھی اسم ہے, عربی میں بھی اسم ہے, فارسی میں بھی اسم ہے, اور انگریزی میں بھی اسم ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم از اکول ٹو ناؤن, نو. ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں گے. اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, اسم کے معنی ہے نام. میں نے آپ سے پوچھا آپ کا اسم محمد ثاقب, ٹھیک ہے, میں نے کہا جی آپ کا اسم, انہوں نے کہا محمد ثاقب, تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا. تو اسم کے معنی ہے نام, تو یہ اس کے لغوی معنی ہے. اسم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام. اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا, اسم کس کس کا نام ہوگا. تو پہلی کیٹیگری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا. ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا, کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے. عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا. آپ سب کا نام اسم ہے, ثاقب اسم ہے, عبداللہ اسم ہے, صحیح, عبد الرحمن اسم ہے. ہم دو اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہیلپ کریں گے. ایک ہے جی زید, ٹھیک, یہ ہمارا ریگولر نام ہو سکتا ہے, اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا. ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا. مثلا کتاب, صحیح کہتے ہیں. اس میں اور کون کون سے نام آئیں گے؟ اس میں نام آ سکتا ہے جگہ کا, جگہ کا. ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے. مثلا گھر ایک جگہ ہے نا, تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بیت, بیت. مسجد ایک جگہ ہے, عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں. مکہ ایک جگہ ہے. اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا, اور وہ ہوگا جی کام کا نام. کام کا نام, یہ چار جو ہے نام ہے, ذہن میں رکھیے گا. شخص کا نام, آپ کا نام ہے ایک. چیز کا نام, یہ ایک چیز ہے, اس کا نام ہے. جگہ کا نام, یہ ایک جگہ ہے, اس کا ایک نام ہے. ایک ہے کام کا نام. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. یہ پڑھنا کام کا نام ہے نا. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھانا.
آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر. تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر. ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فیل ہوتے ہیں. اس کے لیے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجئے گا. صحیح ہے نا؟ تیسری شرط کون سی ہے؟ ہاں. تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی میں کام کرتے ہیں انفاق. انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو. انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا. تو عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے ضرب. ضرب کے معنی ہے مارنا. طالب علم اس میں جو دوسری چیز استعمال ہوگی نا وہ ہوگی جی ضمائر یعنی پروناؤنس. آ رہی ہے نا بات آپ سمجھ؟ اگر آپ اسم کو صرف ناؤن کہیں گے نا تو پھر آپ پروناؤنس نہیں ڈال سکتے اس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش میں ناؤن الگ کیٹیگری ہے, پروناؤن الگ کیٹیگری ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن عربی میں ناؤن بھی اس میں شامل ہے, پروناؤن بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا, صرف چند پروناؤن کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, تو میں کو عربی میں کہتے ہیں انا. یہ میں انا ہی نہیں ہوتی, انا میں ہی ہوتی ہے نا. تو انا جو ہے یہ میں. اوکے جی. پھر عربی زبان ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا. ہم نے کلمہ کی 3 اقسام پڑھی, اسم, فعل اور حرف. ابھی فعل اور حرف کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, اسم کے اوپر ہم پورا ابھی ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب سر کر رہے ہیں اس وقت ڈسکشن کہ اسم کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جیسے اردو میں اور جیسے انگلش میں بھی اسم بیسکلی ناؤن کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جنرلی. تو ناؤن کو تو کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو پروناؤن کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے نا انگلش میں, وہ جو ہے عربک میں ناؤن ہی یعنی اسم کی ہی کیٹیگری میں آ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. جیسے دیکھیں اسم کے بتا رہے ہیں سر, پہلی مین جو کیٹیگری ہے, کلمہ کی تو 3 کیٹیگری ہو گئی نا, اسم, فعل اور حرف. اب اسم کی کیٹیگری سر بتا رہے ہیں. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ نام. کس کا نام؟ اب نام کی فردر سب کیٹیگریز آ گئی کہ شخص کا نام یا پھر کوئی چیز کا نام یا پھر جگہ کا نام. نمبر 3. نمبر 4 دیکھیے کام کا نام. صحیح ہے, کام کا جو نام ہے نا, کام تو فعل ہوتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے نا. کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو وہ فعل ہے, لیکن جو ہر کام کا ایک نام ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس نام کو ہم, کام کے نام کو ہم کیا بولیں گے؟ وہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, ایک بار سر نے یہ بتایا, یہ نام کی کیٹیگریز ہیں. اب اسم کی ہی جو دوسری کیٹیگری ہے ضمائر ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں, تم, ہم, وہ, یہ سب کچھ جو چل رہا ہوتا ہے نا, یہ ضمائر ہے. صحیح, لیکن یہ بھی ہم عربک میں بولیں گے کہ اسم کی ہی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور تھرڈ کیٹیگری بھی آئے گی, صرف سر اس طرح کر کے نا کیٹیگریز بتا رہے ہیں. کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو پوچھ لیے گا پلیز. میں ہاذا یہ بھی ایک پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں ایک اور پروناؤن آپ کو ملے گا, الذی. اس کے معنی ہوتے ہیں جو. ٹھیک ہے, جو. تو یہ پروناؤنس کی 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب پروناؤنس پڑھیں گے تفصیل سے تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اسم کو ہم پرسنل پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کنجنکٹیو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں ایک ایک پروناؤن کی میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا تو نوٹ کر لیں. اس میں تیسری چیز شامل ہوگی صفات, جسے آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اب انگلش میں آپ ایڈجیکٹو الگ سے پڑھتے ہیں, ایسے ہی نا, لیکن عربی میں ایڈجیکٹو جو ہے یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے. ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی.
بیان کرنا. ٹھیک, مثلا میں زید کی اچھائی بیان کرتا ہوں, میں کہتا ہوں زید بہت صالح ہے. تو صالح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نیک کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی زید جمیل ہے. اب آپ نہیں پریشانی ہونا کہ زید تو زید ہے, زید جمیل کیسے ہو گیا؟ صفات ہیں. اچھا, صفات میں بہت ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جمیل کا مطلب خوبصورت ہے, تو اب ہم لوگ اردو جب پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ظاہر ہے خوبصورت ہم کہیں گے بھائی یہ تو صفت ہے, صحیح ہے, ہم اس کو اسم تھوڑی بولیں گے. لیکن عربک میں ہم نے یہ جتنے بھی ہے نا خوبصورت, اچھا, برا, جو کچھ بھی ہوتا ہے نا, یہ سب کچھ اسم کی کیٹیگری میں, کیونکہ اور کوئی کیٹیگری بچ بھی نہیں رہی نا. ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ عربک میں ہے ہی 3, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ سارے کے سارے اسم ہی کہلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صالح ہے, نیک ہے نا, اور جتنے بھی اس طرح کے صفات آ رہی ہوتی ہیں یہ سب ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے صفات میں. آپ عام طور پہ صفات ہی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن صفات میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. صفات میں کلرز بھی آ جاتے ہیں. مثلا بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود. حجر اسود ہے نا, اسود, بلیک. تو ایک کلر بھی صفات میں آتا ہے, کلر بھی ایڈجیکٹو میں آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. سرخ کو کہتے ہیں احمر. اب ہم نے دیکھا تھا ناؤن میں کیا کیا آتے ہیں, 4 چیزیں آ گئی. اب ہم صفات میں دیکھ رہے ہیں کہ صفات میں اور کیا کیا آ سکتا ہے. صفات میں ایک تو سمپل صفت کا جو کنسپٹ ہے آپ کا, اچھائی یا برائی. کلرز بھی صفات ہی ہوتی ہیں, کلرز بھی صفات میں آئیں گے. اوکے, اچھا, صفات میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں. صفات میں اکبر آئے گا جی, اکبر. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں بھی کیا ہے. صفات میں اصغر بھی آئے گا. یہ جو اکبر اور اصغر ہے نا, یہ بھائی لگ رہے ہیں نا دونوں. تو یہ جو اکبر اور اصغر ہیں, یہ اصل میں صفات میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, مجھے بتائیے, ماشاءاللہ صاحب پڑھے لکھے ہیں آپ, مجھے بتائیے کہ جو بگ ہے, بگ ایک ایڈجیکٹو ہے نا, بگ. بگ کے کیا معنی ہے؟ بڑا. بگ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بگر. بگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپیئر کریں دو کا تو ہم کہیں گے ہی از بگر دین. ٹھیک ہے, اس سے بڑا. اور ایک ہے بگیسٹ. تو یہ ایڈجیکٹوز میں ڈگریز ہوتی ہیں. بگ, بگر, بگیسٹ, شارٹ, شارٹر, شارٹیسٹ. ہم نے اسی طرح یاد کی تھی ٹال, ٹالر. ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اکبر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اکبر ہوتی ہے. صحیح, وہ پھر آپ کے علم میں بعد میں آیا. لیکن وعلیکم السلام سے سارا, کوئی بات نہیں. اچھا, اس میں آپ لوگوں کو سمجھ آیا اکبر کا جو ورڈ ہے, تو سر نے یہ بتایا کہ کبیر تو بڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اکبر کے نا 2 میننگز آ جائیں گے, یا تو کسی سے بڑا. ٹھیک ہے, ہم لوگ جیسے 2 لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہوں کہ یہ اس سے بڑا ہے, صحیح ہے, یا سب سے بڑا. میں کہوں گی پوری کلاس میں سب سے اکبر, سب سے بڑا. ٹھیک ہے, تو دونوں کے لیے ورڈ ایک ہی یوز ہوگا, یعنی کمپیریٹیو ڈگری کے لیے بھی, سپرلیٹیو کے لیے بھی. بگر, بگیسٹ الگ الگ ہے نا, دونوں کے لیے اکبر ہی یوز ہوگا. اب ہم یہ کیسے پتا کریں گے بھائی کہ یہ اس کا میننگ ہم بگر کریں یا بگیسٹ کریں, کہ مطلب کسی سے بڑا کریں یا سب سے بڑا کریں. تو یہ سب ٹیکنیکل چیزیں جو انشاءاللہ کورس میں آگے پڑھیں گے, اور بہت زیادہ ہی کوئی مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے, ابھی کے لیے بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ بگر کے لیے بھی اکبر ہے, بگیسٹ کے لیے بھی. اصغر چھوٹا ہے نا, کسی سے چھوٹا یا سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے, تو اصغر ہی ورڈ ہے جو دونوں میننگز کو کور کر رہا ہے. صحیح, فارمولا آپ کو رٹا دیا گیا. تو ایکچولی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اکبر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اکبر کمپیریٹیو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹیو کے لیے بھی. اس لیے آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر, سنتے ہیں نا. تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. مجھے بتائیے, اردو میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا, یہ کیا ہے سجدہ کرنا؟ ماشاءاللہ, یہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا. تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا, اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود. سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود. اچھا,
یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا, جو سجدہ کر رہا ہے, جو سجدہ کر رہا ہے, اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. ایک کام ہے, اس کو پرفارم کر رہا ہے, وہ سجدہ کر رہا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ. اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا, ٹھیک, 50 رنز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے, سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا, 150 کیا پھر سجدہ کر دیا, تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے, اب اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے. کیا ہے یہ؟ سجاد. تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے, اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا, لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے, نہ سجاد میں, نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا. اوکے جی. اچھا, اب جس کو سجدہ کیا جائے گا, نا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کسے سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو. تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا, عربی میں اسے کہیں گے یہ مسجود ہے. یہ مسجود ہے. تو یہ ساری میں یہ کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے کہا اچھا جی نیک برا, بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں. ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا, یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اوکے, آپ کی کیلری میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا, وہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا, اس وقت پرفارم کرنے والا, وہ بھی صفت کہلائے گا. جو کہ مثلا سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا, جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا, جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد, اور جو کسی سے زیادہ کام میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہاں سے ہی میں نے لے کے آیا ہوں نا, وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے. ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا. تو یہ جو ہے یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ لفظ کے میننگز کیا ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں کسی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے. اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اوکے جی. طویل چیز ہے. طویل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طویل کے معنی ہاتھ. اچھا دیکھیں, سیشن کا ٹائم تو ہمارا آلموسٹ فنش ہو گیا ہے نا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو سر نے لکھا ہے نا, میں نے کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی آگے بڑھائی تھی نا, یہ مدرسہ ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں. تو اسکول ہو گیا ناؤن یعنی کہ اسم ہو گیا. صحیح. اب یہ جو سر نے نیچے نہیں بتایا تھے سارے کلرز ہیں, اسود ہے, اکبر ہے, اسجد, ساجد, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے سجاد, یہ ساری چیزیں جو ہے صفات ہے نا. اور ہم نے ابھی پڑھا کہ صفت جو ہے وہ الگ سے کوئی کلمہ کی کیٹیگری نہیں, وہ اسم کی ہی کیٹیگری ہے. تو اس لیے یہ اکبر, پھر کلرز جو ہے اسود ہے اور احمر ہے, یہ سب کچھ آپ کیا بولیں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ سب اسماء کی مثالیں ہیں. صحیح ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ کیا سر نے یہ نحنو جو لکھا ہے اور ذالکا, نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم یعنی کہ وی. اب یہ کس میں آئے گا؟ اسم کی جو نمبر 2 کیٹیگری دیکھیں ضمائر. صحیح ہے. نحنو ضمائر میں آئے گا, ضمیر ہے نا ہم. صحیح ہے. اس طرح سر نے ایک ایک مثالیں سب دے رہے ہیں. پھر ذالکا ہے. ذالکا کیا ہے؟ یہ اشارہ ہوتا ہے یعنی کہ کسی چیز کی طرف ہم پوائنٹ کرتے ہیں نا, وہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ دیٹ جیسے سر نے لکھا ہے. تو یہ بھی ذالکا بھی اب دکھنے میں تو اسم نہیں لگ رہا, لیکن یہ اسم کی ہی کیٹیگری میں آئے گا. صحیح. اب سر نے آگے طویل لکھا ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں لمبا.
اب یہ بھی صفت ہی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ صفت کوئی کلمہ کی قسم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اسم میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں تھیں. آپ لوگ اب نا نوٹس کو گو تھرو ضرور کریے گا. کل صبح انشاءاللہ 6:30 بجے کلاس ہوگی دوبارہ سے, تو اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ابھی بس چند دنوں کی تھوڑی ایکسٹرا محنت ہے. پھر آپ لوگ ریگولر اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب آ جائیں گے نا تب تو آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب عربی پڑھ بھی لی اور اتنی ساری پڑھ لی اور اتنا مزہ آیا پڑھنے میں, اور دماغ میں پکی والی فٹ جسے کہتے ہیں نا ویسی ہو جائے گی. کہ ایسا نہیں کہ ہم لوگ جب آگے آگے جاتے ہیں نا, لیکچر 9 پہ چلے گئے تو لیکچر 1 2 3 میں کیا ہوا تھا بھول گئے, بس آگے بڑھو جلدی جلدی کورس ختم کرو, یہ طریقہ ہے ہی نہیں ہمارا. تو اس لیے نا انشاءاللہ بہت اچھی لرننگ ہوگی. اس کے علاوہ نا ایک چیز ہے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ نا ہم کوئز بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں نا. واٹس ایپ پہ پولنگ ہوتی ہے نا, جیسے واٹس ایپ پہ کوئی سوال بھیجا پھر 1 2 3 میں سے آپشن سلیکٹ کریں, صحیح آنسر کیا, وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ بہت سارے سوال ایک دم سے ایک ساتھ ہو جائیں گے, تو میں کیا کروں گی ان سب کے نا سوال اور جواب سارے آپ لوگ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ سوال تھا, یہ جوابات تھے اس کے, اور ان میں سے جو مطلب یہ جوابات نہیں تھے سوری یہ آپشنس تھے, اور ان میں سے یہ والا جو ہے یہ صحیح جواب تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ میں آپ کو بھیج دوں گی, تو وہ بھی گو تھرو کریے گا, اچھے سے پڑھیں گے نا تو آپ لوگ کے کانسیپٹ اور پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اور کوئی بھی سوال ہو نا تو آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں, یا کوئی بھی بات کرنی ہو, کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے, ٹھیک ہے نا, جو بھی کسی کو کچھ اگر کہنا ہے تو بتا دیجیے, نہیں تو پھر انشاءاللہ کل ضرور آئیے گا. اسی طرح 6:30 سے 7:30 کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرید ایک منٹ, فرید جی 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 جی, ابھی آپ کے پاس 6:30 بجے ہیں نا صبح کے؟ 7:30 بج رہے ہیں ابھی یہ پاکستان میں, ابھی 7:30 بجے ہیں. 6:30 تو شروع ہوئی یہ تھی ابھی کلاس, مطلب 1 گھنٹہ ہو سیٹرڈے کی آپ بتا رہی ہیں, سیٹرڈے کو 6:30 بجے کلاس ہوگی ہے؟ کل بھی اور پرسوں بھی ہوتی نہیں ہے یہ, بس ابھی ہم ایکسٹرا کلاسز یہ کچھ رکھ رہے ہیں نا جی تاکہ جی جو لوگ جن لوگوں کو لیٹ پتا چلا نا ان کے لیے. تو یہ بس ابھی 3 دن یہی ٹائمنگ ہوں گے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. پھر دیکھتے ہیں پھر جی کتنا کور ہوتا ہے, کتنی اور کلاسز کی ضرورت ہے, پھر سنڈے کو آگے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. صحیح ہے نا, تھینک تو کل اور پرسوں تھینک اسی طرح 6:30 سے 7:30 ہوگی کلاس انشاءاللہ. یو. اوکے اوکے اوکے. چلیں آج اوکے تو جی, باقی جزاک چھٹی ہے, اللہ. باقی کوئی کلاس نہیں ہوگی آج نہیں تو نہیں نہیں, چھٹی آج تو چھٹی ہے, آج چھٹی ہے, کل بھی ہاں پرسوں کوئی تینوں دن کلاس. چھٹی ہے موبائل لیول کی وجہ سے. صحیح ہے نا, اوکے, اللہ چلیں حافظ, تھینک یو, اوکے جزاک جی, اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.